وہ آئیں اور خدا کے کلام کو شیئر کریں. خدا کے کلام کے لیے اور خادم کے لیے بہت ساری تعریف. ہاللیلویا ہاللیلویا. خدا کا کلام جب بھی کھلتا ہے وہ زندگیوں میں اور بدنوں میں تازگی لاتا ہے. آمین آمین. خدا کے کلام کو جب بھی ہم نے اپنی اصلاح، اپنی نصیحت، اپنی تربیت کے لیے دیکھا ہے، خدا نے ہمیں نصیحت کیا ہے، ہمیں سکھایا ہے اور ہمیں گہرے میں لے کے گیا ہے. ہمیں جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، خدا کے کلام کو اپنی نصیحت کے لیے کھولتے ہیں، تو خدا کا کلام ہر موقع پر ہماری اصلاح کرتا ہے. وہ کوئی بھی ایشو ہو، کوئی بھی ہماری زندگی میں پرابلم ہو، خدا کا کلام اس پر بولتا ہے. آمین. اور ہم ہمیشہ کلام کے وسیلہ سے خدا کے نام کو جان پائے ہیں. خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم اپنی زندگی میں برکت کو حاصل کر پائے ہیں. آمین. آج خدا کے کلام کو ہم اپنی اصلاح، اپنی تربیت کے لیے دیکھیں گے اور خدا کے کلام کی سچائیوں کو ہم جانیں گے. ہاللیلویا. یسوع مسیح ہمارا ابدی بادشاہ ہے، ابدی رہنما ہے، ابدی چرواہا ہے. آج خدا کے کلام میں سے میں جو ٹاپک لایا ہوں وہ ہے فرما برداری. کیا ٹاپک ہے جی؟ ہم بہت فرما بردار ہیں اور میں جانتا ہوں کہ ہم سبھی فرما بردار ہیں. آمین. ہم مختلف ادوار میں، مختلف موقعوں پر، مختلف ٹائم پہ کسی نہ کسی کے فرما بردار ضرور ہوتے ہیں. اور اس وقت فرما بردار ہوتے ہیں جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے. ہم اس وقت فرما بردار نہیں ہوتے جب کسی کو ہماری ضرورت ہوتی ہے. ایسے پسند ہم اپنی ضرورت کے لیے ضرور فرما بردار ہوتے ہیں کہ میں اگر چلے اس کی فرما برداری ابھی کروں گا تو آگے جا کے یہ مجھے تھوڑا ہیلپ کر دے گا. ایسے ہی اور ہم مختلف وقت میں مختلف لوگوں کے فرما بردار ہو جاتے ہیں. کبھی ہم بوائے فرینڈ کے اور کبھی گرل فرینڈ کے. ہاں جی. کبھی منگیتر کے، کبھی بیوی کے. ہاں جی. کبھی شوہر کے. اور اسی طرح بہت سے اور موقعوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی فرما برداری ہوتی ہے. لیکن جن حصوں میں میں آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ بہت ہی خاص ہے. میری کوشش ہے کہ ہم جلد دیکھیں تاکہ ہم خدا کے کلام کو بہتر طور پر جان سکیں. میں نے جو اسٹڈی کی، جو میں نے سیکھا، خدا کے روح القدس نے جو میری مدد کی، اس میں مجھے 4 لوگوں کی فرما برداری خدا کے کلام میں سے ملی، جن کے بارے میں خدا نے کلام کے اندر لکھا ہے. ہم اور رشتوں کو تو فرما برداری میں دیکھتے ہیں، لیکن بائبل مقدس نے ہمیں 4 لوگوں کی فرما برداری کے بارے میں کہا ہے، جن میں سے سب سے پہلے کس کی؟ خدا کی. میں نے یہاں پہ ٹائپ کیا ہے آپ سب کے لیے. سب سے پہلے کس کی فرما برداری ہے؟ خدا کی. اور ہم خدا کے فرما بردار ہیں، خدا کے ماننے والے ہیں، اس کی تابعداری میں چلنے والے ہیں. دوسرے نمبر پر باپ اور ماں کی. خدا کے حکموں میں سے ایک حکم میں آیا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا. ہاں جی. اس کے بعد ہم جہاں نوکری کرتے ہیں، جس آفیسر کے متحد ہے اس کی فرما برداری. اور چوتھی ہے
पेशवाओं की। किनकी? पेशवाओं की। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले मैं इस हवाले को चाहूंगा इरफान भाई आप जरा जोर से पढ़ दें। रोमियो 6 बाब उसकी 16 से 18 आयत। रोमियो 6 बाब 16 से 18। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी फरमाबरदारी के लिए अपने आप को गुलामों की तरह हवाला कर देते हो उसी के गुलाम हो, जिसके फरमाबरदार हो ख्वाह गुनाह के जिसका अंजाम मौत है, ख्वाह फरमाबरदारी के जिसका अंजाम रास्तबाजी है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि अगरचा तुम गुनाह के गुलाम थे तो भी दिल से उस तालीम के फरमाबरदार हो गए जिसके सांचे में तुम ढाले गए थे और गुनाह से आजाद होकर रास्तबाजी के गुलाम हो गए। आमीन। आमीन। यहाँ पे फरमाबरदारी के बारे में कुछ बात की जा रही है और खुदा का कलाम फरमाता है कि जिसके फरमाबरदार हो, दो चीजें यहाँ पे बयान की हैं। हम किसके फरमाबरदार हैं? गुनाह के या रास्तबाजी के? अगर हम गुनाह के फरमाबरदार हैं तो फिर हम उसी के फरमाबरदार हैं, फिर हम रास्तबाजी के अंदर नहीं चल सकते। यीशु मसीह ने कहा तुम दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वाज़ेह तालीम है कि आप किसके फरमाबरदार हैं। ये हम खुद जानते हैं कि हम किसके फरमाबरदार हैं। क्या हम गुनाह के फरमाबरदार हैं या हम रास्तबाजी के फरमाबरदार हैं? अगर हम गुनाह के फरमाबरदार हैं तो हम उसी के फरमाबरदार रहेंगे। फिर हम ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं तो रास्तबाजी में चलता हूं, मैं तो खुदा के साथ साथ चलता हूं। हम ये कहने के हरगिज मजाज नहीं होंगे। लेकिन अगर हम रास्तबाजी के फरमाबरदार हैं तो रास्तबाजी हमारी जिंदगी से नजर आएगी। फिर हमें कहने की जरूरत नहीं है, फिर हमें बताने की जरूरत नहीं है, फिर हमें किसी से जो है ना ढोल बजवाने की जरूरत नहीं है। हमारी जिंदगी से वो रास्तबाजी नजर आएगी। हमारे उठने से, हमारे बैठने से, हमारे चलने से, हमारे फिरने से। और लेकिन अगर हम खुदा के रास्तबाज हैं तो ये होगा। अगर हम खुदा के रास्तबाज नहीं हैं, उसके फरमाबरदार नहीं हैं, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमें तालीम तो मिली है फरमाबरदार रहने की, बचपन से सीखते आ रहे हैं जी फरमाबरदार रहना। हाँ जी, लेकिन हम फरमाबरदार पता नहीं किसके हैं, ये नहीं पता। हम गुनाह के फरमाबरदार हैं या जो है हम रास्तबाजी के फरमाबरदार हैं। थोड़ा सा आगे बढ़िए मेरे साथ। पहला पत्रस उसकी पहले बाब की 14वीं आयत। मरहूम है और फरमाबरदार फरजंद होकर अपनी जहालत के जमाने की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे ना रहो। हाँ जी, फरमाबरदार फरजंद होकर अपनी जहालत। हमारी जहालत का वक्त कौन सा था? जब हम गुनाह में थे, जब हम गुनाह के अंदर अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे, जब हमारी ख्वाहिशें गुनाह की ख्वाहिशें थी, जब हमारी सोचें गुनाह की सोचें थी। खुदा का कलाम कहता है कि उन तमाम तर जहालत के जमाने की पुरानी ख्वाहिशों से दूर होकर उनकी ताबेदारी छोड़कर खुदा के फरजंद हो जाओ। आमीन।
اور ہماری جہالت کی جو تابعداری تھی وہ کیا تھی؟ اگر ہم اس کو نوٹ کریں تو بڑے اچھے جو ہے نا ہمیں ریفرنس میں ملتا ہے گلاطیوں اس کے 5ویں باب کی 19-21 آیت میں کہ جسم کے کام کیا کیا جسم کے کام ہے جی؟ سب سے پہلا حرام کاری، دوسرا ناپاکی، تیسرا شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند بہت سی ہیں جی۔ ہاں جی، یہ سب کام جو ہیں ہم دیکھتے ہیں تو یہ پرانی جہالت کے ہیں، پرانی خواہشوں کے ہیں۔ ان تمام تر خواہشوں سے خدا کا بندہ چاہتا ہے، خدا یہ چاہتا ہے، خدا ہم سب سے یہ چاہتا ہے کہ ہم ان سب کی فرما برداری سے، ہم جو ان کی فرما برداری میں تھے، ان کی فرما برداری سے نکل کر خدا کی تابع ہو جائیں۔ کس کی تابع؟ خدا کی تابع ہو جائیں۔ اور خدا کی تابعداری کیسے ہوتی ہے جی؟ ہاں جی، اور خدا باپ کے علم ثابت کے موافق روح کے پاک کرنے سے، کس سے؟ روح کے پاک کرنے سے۔ ہماری اپنی لیاقت، ہماری اپنی جو ہے وہ تمام تر کوشش سے ہم پاک نہیں ہو سکتے، فرما بردار نہیں ہو سکتے۔ کس کے پاک کرنے سے فرما بردار ہوتے ہیں ہم جی؟ روح کے پاک کرنے سے، اور یسوع مسیح کے خون کے چھڑکے جانے سے ہم فرما بردار ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ میں اپنی لیاقت سے، اپنی خواہش سے، اپنی تگ و دو سے خدا کا فرما بردار ہو جاؤں، یا میں خدا کے حکموں کو ماننے کا سبب بن جاؤں یا اس کو مانتا رہوں، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف خدا کی روح سے ممکن ہے، اور یسوع کے لہو کے چھڑکے جانے سے، یعنی نجات کی وسیلہ سے۔ اگر ہم نجات کو حاصل نہیں کرتے، اپنی بری راہوں سے نہیں پھرتے، اپنے برے کاموں سے نہیں پھرتے، تو ہم کس کے تابع ہیں جی؟ کس کے فرما بردار ہیں؟ ابلیس کے، گناہ کے۔ اور اگر ہم اپنی بری روشوں سے پھر جاتے ہیں، اپنی گناہ کی زندگی سے پھر جاتے ہیں، تو ہم کس کے تابعدار ہو جائیں گے جی؟ خدا کی۔ اور خدا کی تابعدار ہونا ہم سب کے لیے فائدہ مند ہوگا، سود مند ہوگا۔ لیکن ہم پھر بھی خدا کے تابعدار نہیں رہتے۔ کئی دفعہ ہم اس کے حکموں سے پھر جاتے ہیں، اور جانے انجانے میں ہم جو ہے خدا کی تابعداری کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم خدا کے تابعدار رہیں تو لکھا ہے کہ اگر تم راضی اور فرما بردار رہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھلاؤں گا۔ کیا کھلاؤں گا جی؟ کس بات سے؟ فرما بردار رہنے سے۔ کس بات سے؟ فرما بردار رہنے سے وہ کیا کرے گا جی؟ اچھے اچھے پھل کھلائے گا۔ کیا ہم فرما بردار ہیں؟ کیا ہماری زندگی میں وہ پھل ہیں جن کے بابت غلطیوں میں ہی مرقوم ہے روح کے پھلوں کے بارے میں؟ اگر ہم ان کو دیکھ لیں، وہ روحانی پھل آتے ہیں، اور اگر ہم جسمانی پھلوں کو بھی دیکھیں تو ہماری زندگی میں کیا جسمانی یا روحانی پھل ہیں؟ کیا ہم اس فرما برداری میں چل رہے ہیں جس کے وسیلہ سے خدا ہماری زندگی میں یا ہمارے خاندان کی زندگی میں برکت کو دے؟ کیا آج ہم ایسی روش میں تو نہیں ہے کہ ہم فرما برداری سے ہٹ گئے،
ہم اس کی باتوں سے ہٹ گئے ہیں, اس کے کہے ہوئے احکام سے ہٹ چکے ہیں. کچھ ایسا ہی ہے. لکھا ہے, کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. لیکن خدا کا کلام کہتا ہے تم مجھ کو ٹھگتے ہو, یعنی کہ ہم ٹھگ ہو گئے. ہاں جی. اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ تم سخت ملعون ہوئے. کیا ہوئے؟ ملعون. ملعون کا مطلب کیا ہے؟ لعنتی. پادریوں کو بلاتے رہو, دعا کراتے رہو. خدا نے آپ کو لعنتی کر دیا, کیا لعنت جا سکتی ہے؟ بس جب خدا نے آپ کو لعنتی ٹھہرایا تو کوئی پادری آپ کی لعنت کو دور کر سکتا ہے؟ اس لعنت کو دور کرنے کے لیے آپ کو ہی اپنا قدم آگے بڑھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم تو فرما بردار ہیں. تو ہمیں فرما برداری کو دکھانا بھی ہے, اس کے حضور میں اس فرما برداری کو ظاہر بھی کرنا ہے. اور لکھا ہے, کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو کس بات میں ٹھگا؟ لکھا ہے دیکی اور ہدیے میں. دیکی اور ہدیے میں. ہم جس چرچ میں آ رہے ہیں دیکی اس چرچ کی ہے تاکہ خدا کے گھر سے اور لوگوں تک رسائی ہو سکے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, آنا اس چرچ میں ہے یا کسی اور چرچ میں جا رہے ہیں, دیکی اپنی کسی بھی ٹی وی چینل کو سینڈ کر رہے ہیں, کسی بھی الیکٹرانک میڈیا کو سینڈ کر رہے ہیں. دیکی آپ کی وہاں پہ نہیں جاتی. خدا کا کلام کہتا ہے پوری دیکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو. خوراک آپ یہاں سے لے رہے ہیں اور دیکی کہاں بھیج رہے ہیں؟ ٹی وی چینلز کو, کسی اور خادم کو جو پینڈر چرچ بن رہے ہیں اوتھے ضرورت موتی. خدا کا کلام واضح تعلیم دیتا ہے کہ آپ جہاں سے خوراک لے رہے ہیں آپ کو وہاں پہ ہی اپنی دیکی سبمٹ کرنی ہے. اور ہدیہ وہ بھی خدا کے گھر میں لانا ہے. ہمارے پاس یلو کارڈ ہے, مجھے یلو کارڈ دیتے ذرا کوئی جلدی سے. سائڈ روم میں ہوگا یہاں پہ عبادت میں تھی. ہمارے پاس یلو کارڈ ہے اور تابعداری سے مجھے یاد آ رہا ہے خدا کے خادم نے یہ انویلپس بھی بنائے تھے ہم سب کے لیے. نہ ہم نے یلو کارڈ کو فالو کیا, نہ اس انویلپ کو فالو کیا, اور نہ ہی ہم نے خدا کے حکم دیکی کو فالو کیا. اور پھر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت رہے, ہمارے گھر میں برکت رہے. برکت 3 قسم کی ہے, روحانی برکت ہے, جسمانی برکت ہے اور روپے پیسے کی برکت ہے. روپے پیسے کی برکت کا ذکر اگر آپ خدا کے دیے ہوئے سے اس کو لوٹائیں گے تو خدا آپ کو برکت دے گا, اور اگر آپ اس کو نہیں دیتے تو خدا اپنا ہاتھ روک دے گا. لکھا ہے میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو. رب الالفاظ فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں, یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے. آزمانے کے تعلق سے ہے کہ آپ خدا کو دے کر آزما سکتے ہیں. حالانکہ کون خدا کو آزما سکتا ہے؟
لیکن خدا کو دینے سے، خدا کی حضوری میں اٹیلنے سے آپ خدا کو آزما سکتے ہیں، اور خدا آپ کی خاطر ٹڈی کو ڈانٹے گا اور آپ کی زندگی میں سے ہر طرح کی بیماری کو نکالے گا۔ آمین۔ دوسرا حصہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا وہ یہ تھا ماں باپ کے فرما بردار۔ مرغوم ہے افسیوں 6 باب اس کی 1 سے 3 آیت تک، اے فرزندوں خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر۔ یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ آمین۔ اے فرزندوں خداوند میں، کس میں؟ خداوند میں، خدا کے ساتھ چلنے میں، جیسے خدا کے احکام ہیں اس کے ساتھ رہ کر خدا کے ساتھ چلتے چلتے اپنے ماں باپ کے بھی تابع رہنا ہے۔ پہلے ہم نے کس کے تابع تھے؟ خدا کے، دوسرے نمبر پر ماں باپ کے۔ اگر ہم دیکھیں ہمیں جو موسوی شریعت میں 10 احکام ملے، ان میں سے ایک حکم بھی تھا اپنے ماں باپ کی عزت کرنا، اور اسی کے وسیلہ سے عمر جو ہے وہ دراز ہو۔ فرما برداری کی وسیلہ سے، تابعداری کے وسیلہ سے عمر دراز ہوتی ہے، اور اگر ہم اپنے ماں باپ کے تابعدار نہیں ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم خدا کے بھی تابعدار ہوں۔ مشکل ہے کہ ہم خدا کے بھی تابعدار ہوں، کیونکہ خدا کے تابعداری کے وسیلہ سے ہی ہم اپنے ماں باپ کے تابعدار ہو سکتے ہیں۔ کلوسیوں اس کی 3 باب کی 20 آیت، اے فرزندوں ہر بات میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو۔ اے فرزندوں ہر بات میں کس کے؟ ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ خداوند میں پسندیدہ ہے۔ کیونکہ یہ خداوند میں یہی پسندیدہ ہے کہ ہم خود اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہیں، خدا کے فرما بردار رہیں، اور پھر جو بات آ رہی ہے کہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہیں، کیونکہ یہ خدا کو پسند ہے۔ کس کو پسند ہے جی؟ خدا کو پسند ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہیں۔ بعض اوقات ہم اپنے ماں باپ کے فرما بردار نہیں رہتے، اور بہت سے دوسری حالتوں میں چلے جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے کتنے فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا سا میں نے شروع میں بھی ذکر کیا تھا اس بات کا۔ تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے اے نوکرو جو جسم کے روح سے تمہارے مالک ہے، اے نوکرو جو جسم کے روح سے تمہارے مالک ہے، اپنی صاف دلی سے ڈرتے اور کانپتے ہوئے ان کے ایسے فرما بردار رہو جیسے مسیح کے۔ بات وہی آ جاتی ہے کہ ہم خدا کے اگر فرما بردار ہیں تو اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہیں، اور اگر اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہیں تو پھر مسیح کے اندر رہتے رہتے ہم اپنے اعلیٰ احکام کے بھی فرما بردار رہیں گے، اور اگر ہم اپنے اعلیٰ احکام کے فرما بردار رہیں گے تو خدا ہمیں برکت دے گا۔ اور لکھا ہے اور آدمیوں کو خوش کرنے والوں کی طرح دکھاوے کے لیے خدمت نہ کرو۔ آدمیوں کو خوش کرنے کے لیے دکھاوے کی خدمت نہ کرو، بلکہ مسیح کے بندوں کی طرح دل سے خدا کی مرضی پوری کرو، اور اس خدمت کو آدمیوں کی نہیں بلکہ خدا کی جان کر جمعی سے کرو۔
ہاں جی، خدا کی جان کر جمعی سے کرو. ہم یعنی کہ خدا کی خدمت کر رہے ہیں، ہم کسی انسان کی خدمت نہ کرتے ہو. ہماری نظر میں بعض اوقات ہمارے احکام جو ہمارے افسران جو آتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے. ہم سمجھتے ہیں نہیں جی اے بندہ ہی ٹھیک نہیں، یہ بندہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ صحیح تعلق نہیں رکھتا، ہمارے ساتھ تعصب کرتا ہے، ہمیں جو ہے وہ ناجائز ہمارے ساتھ کرتا ہے. لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ اپنے احکام کی، اپنے جو حاکم ہے اس کے تابع دار رہو. اور کیسے تابع رہو؟ جیسے مسیح کی. اگر ہم مسیح کے تابع ہیں، جیسے ہم مسیح کے ساتھ ساتھ چلنے کے لیے اپنے عہد کو، اپنے بدن کو تیار کرتے رہتے ہیں، تو اسی طرح اپنے ڈیوٹی پہ، اپنی جاب پہ خدا کے تابع ہونے کا مظاہرہ کرے. اسی طرح اپنے مالک کے بھی تابع ہونے کا مظاہرہ کرے. کیونکہ کون فرماتا ہے جی؟ خدا کا کلام فرماتا ہے. خدا فرماتا ہے کہ ہمیں اپنے احکام، اپنے جو ہمارے مالک ہیں ان کے تابع داری کرنی ہے، اور ڈرتے رہنا ہے اور کانپتے رہنا ہے، تاکہ ہم فرما برداری ظاہر کریں. فرما برداری اور تابع داری کے ساتھ اپنے احکام کی بات کو مانیں. ایک اور ریفرنس ہے اسی کے لیے، اینوکروں جو جسم کی روح سے تمہارے مالک ہیں، سب باتوں میں ان کے فرما بردار رہو، آدمیوں کو خوش کرنے والوں کی طرح دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ صاف دلی اور خدا کے خوف سے. جو کام کرو جی سے کرو، یہ جان کر کہ خداوند کے لیے کرتے ہو، نہ کہ آدمیوں کے لیے. اگر ہم کام کر رہے ہیں، کوئی نوکری کر رہے ہیں، کوئی جاب کر رہے ہیں، تو کس کے لیے کر رہے ہیں جی؟ خداوند کے لیے. کیونکہ خدا نے ہمیں اس قابل کیا ہے کہ میں وہ نوکری کر سکوں. اس کے بغیر میں اس نوکری کو اویل نہیں کر سکتا، یا میں اس نوکری پر اپنے کام کو نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ نہ چاہے. اس نے مجھے اچھی صحت دی ہے، اس نے مجھے اچھی جو ہے تعلیم دی ہے تاکہ میں اس نوکری کو حاصل کر سکوں. تو اگر خدا ہی نہ چاہتا تو میں اس نوکری کو اویل کر سکتا تھا. بہت سے لوگ ہیں جو ابھی تک بے روزگار ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو ابھی تک اچھی اپرچونٹیز کی تلاش میں، لیکن خدا کا رحم ہوا ہے، خدا نے مجھ پر کرم کیا ہے کہ مجھے ایک اچھی نوکری دے دی ہے. تو ضرور ہے کہ میں تابع داری، فرما برداری ظاہر کروں، نہ کہ آدمیوں کو خوش کرنے کے لیے بلکہ خدا کو خوش کرنے کے لیے، جس نے مجھ پر رحم کیا ہے، جس نے مجھ پر کرم کیا ہے، جس نے کرم کی نگاہ کی ہے، تاکہ میں آدمیوں کو نہ خوش کروں بلکہ اپنے خدا کو خوش کروں، اور یہ جان کر کام کروں کہ خدا کے لیے کرتا ہوں، نہ کہ آدمیوں کے لیے. نہ کہ ہم آدمیوں کے لیے کام کرتے ہیں بلکہ خدا کے لیے کام کرتے ہیں. ایک اور ریفرنس ہے اسی اعتبار سے، مرحوم ہے اینوکرو جسم کے روح سے تمہارے مالک ہیں، جو جسم کے روح سے تمہارے مالک ہیں، سب باتوں میں ان کے فرما بردار رہو. سوری، یہ وہی ریفرنس آ گیا. ایک اور ریفرنس جس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہ رہا تھا میں آپ لوگوں سے، پیشواؤں کے. ہم خدا کے بھی تابع دار ہو جاتے ہیں، ماں باپ کے بھی تابع دار ہو جاتے ہیں، اپنے افسران کے بھی تابع دار ہو جاتے ہیں، پر پیشوا میں سے کبھی کچھ نہیں سمجھتے. اس کو ہم
اس کی بات کو فالو نہیں کرتے. کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے, میں نوٹ کرتا ہوں, کئی لوگوں کو میں یہاں پہ کچھ کام کہتا ہوں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی بس اب ہونے ہو جائے گا, اور کام ہو ہی جاتا ہے. نہ بندہ رہتا ہے نہ کام رہتا ہے, بندہ بھی غائب تھے کام بھی غائب. بہت سے لوگ پیشواؤں کی تابع داری بھی نہیں ہے. خدا کا کلام یہاں پہ مرقوم ہے, بہن پڑھیے گا ذرا غور سے, ذرا اونچی آواز میں مائک لے لیں. اپنے پیشواؤں کے فرما بردار رہو, کیونکہ وہ تمہاری روحوں کے فائدہ کے لیے ان کی طرح جاگتے رہتے ہیں جنہیں حساب دینا پڑے گا, تاکہ وہ خوشی سے یہ کام کرے نہ کہ رنج سے, کیونکہ اس صورت میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں. آمین. کن کے تابع دار؟ کن کے؟ سیدھی طرح کہیں تھے پادریاں دے. ہاں جی, اپنے پیشواؤں کے تابع دار, تاکہ روحوں کو فائدہ ہو. کس کو فائدہ ہو؟ پادری کہتے ہیں جی اپنا ہدیہ کارڈ لازمی جمع کروائیں. ہاں جی, کس کو فائدہ ہو؟ روحوں کو فائدہ ہو. اسی کے وسیلہ سے ہم رسائی حاصل کر سکتے ہیں. بغیر پیسے کے ہم کہیں جا سکتے ہیں؟ ہم تابع دار ہیں. یہ ایک انویلپ پاس صاحب کی طرف سے آیا تھا, کچھ وقت یہ چلتا رہا, اس کے بعد پھر یہ غائب ہو گیا. اور ایک بڑی خاص بات جو پادری صاحب نے کہی تھی وہ یہ تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ چرچ کی طرف سے کچھ لوگوں کی راشن میں مدد کی جائے. پاس صاحب کتنے عرصے سے راشن سٹاپ ہو گیا؟ چلے 6 مہینے کر لیتے ہیں, مارچ سے آیا نا کرونا تو. ہاں جی, 6 ماہ سے راشن سٹاپ ہے. کیا ہم اور روحوں تک رسائی حاصل کر پا رہے ہیں؟ ملاکی نبی کتاب میں لکھا تھا کہ اپنے دائرے کی ہدیہ چرچ میں لاؤ, ذخیرہ خانہ میں لاؤ, تاکہ بہت سے لوگ یہاں سے خوراک کو حاصل کر سکیں. لیکن کیا ہم ان باتوں کو فالو کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان باتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ پادری صاحب نے پیشوا ہے ہمارا, انہوں نے کیا کہا کہ جی اپنا ہدیہ کارڈ, اپنا ہدیہ جمع کروائیں. یہ فرسٹ سنڈے کے لیے رکھا تھا, اپنے بچوں کے لیے, اور اس کے بعد کہا تھا کہ جی آپ بہت زیادہ نہ لائیں, ہو سکتا ہے تو ایک ماچس کی ڈبی لے آئے, تاکہ لوگوں تک جو ہے وہ راشن جا سکے. ہم وہ بھی بھول گئے. ہمیں ضرورت صبر کی ہے کہ ہم تابع داری کریں. تابع داری کے لحاظ سے جب میں دیکھ رہا تھا تو مجھے ایک ریفرنس بہت ہی خاص ملا, جس کی وجہ سے میرا دل جو ہے بڑا شاد ہو گیا. اور لکھا ہے, داؤد نے کہا, کیسے کہا؟ ترس سے کہا, اے کاش. اور یہ جو سارا سینیریو ہے, داؤد جو ہے وہ جنگ کی حالت میں ہے, اور اسرائیل کو محاصرہ ہوا ہے, اور داؤد جو ہے وہ جنگ کی حالت میں ہے, اور بیت لحم سے یہ دور بیٹھے ہوئے ہیں. اور بیت لحم سے دور بیٹھے ہوئے یہ داؤد اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے اچانک ہی ایک بات کر دیتا ہے. کہتا ہے, اے کاش میں اس کنویں کا پانی جو پھاٹک کے قریب ہے, اس کنویں کا پانی جو پھاٹک کے قریب ہے, پی سکوں. اور ہوتا کیا ہے
3 سورما جلدی سے اٹھتے ہیں رات کے وقت میں، یہ جو صفیں بندھی ہوئی ہیں فلسطینیوں کی، ان صفوں کو یہ توڑ کر جاتے ہیں اور اس کے لیے پانی بھر کے لے آتے ہیں۔ داؤد کون تھا جی؟ پیشوا تھا، ہاں جی، نبی تھا، اور وہ لیڈ کر رہا تھا۔ اور کتنے فرما بردار ہیں یہ 3 اس کے لوگ جو اس کے ساتھ تھے، جنگ کی حالت میں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ ہم مر بھی سکتے ہیں، یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ جو ہے نا ہم گرفتار ہو سکتے ہیں، ہمیں وہ قیدی بنا سکتے ہیں، لیکن یہ آرڈر بھی نہیں ہوا۔ داؤد نے یہ کہا بھی نہیں کہ جاؤ آپ لوگ پانی لے کے آؤ۔ داؤد اپنے ہی دل میں یا اپنے ہی ساتھ یہ بات کر رہا ہے، ترس سے بھرا ہوا، اور کیسا ہے، اے کاش میں ایک دن پاسر میں بیٹھا سا، پاسر کہتے اے کاش اے سب اپنا ہدیہ دینا شروع کر دیں تاکہ اے لعنت تو اے جڑی قرضے دی لعنت ہے نا، یہ تو چھوٹ جائے۔ قرض کی لعنت سے چھوٹنے کے لیے پاسر مجھے ایک دن کہہ رہا، کاش ہے اپنا ہدیہ دیں تاکہ قرض تو چھوٹ جائے۔ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ داؤد اپنے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہے، کہتے ہیں اے کاش کوئی بیت لحم کے کنویں کا پانی پلا دے۔ اور کتنی فرما برداری ہے، کتنی تابع داری ہے۔ اور میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں، اسٹیج پر میں کھڑا ہوں، بار بار کہنا مجھے بہت آکورڈ لگ رہا ہے۔ کئی لوگوں کو ہم کہتے رہتے ہیں، فادر صاحب کہتے ہی رہتے ہیں، اور پھر کہتے ہی رہتے ہیں، کام نہیں ہوتا۔ کیا ہم خدا کے تابع ہیں؟ کیا ہم اپنے ماں باپ کے تابع ہیں؟ کیا ہم اپنے مالکوں کے تابع ہیں؟ کیا ہم اپنے پیشواؤں کے تابع ہیں جو ہمیں سکھاتے ہیں، جو ہماری اصلاح کرتے ہیں، جو ہمیں بریف کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کے تابع ہیں؟ ہمیں جہاں سے اچھا موقع ملتا ہے، ہمیں جہاں پہ اچھا موقع ملتا ہے، جی آج میں نے اتنے اسٹیج پہ موقع نہیں دیتا، میں اگلی بار اس چرچ نہیں بڑھنا، جی مجھے اچھی پوزیشن نہیں مل رہی، میں نے چرچ میں نہیں آنا۔ پوزیشن یا آپ کی قابلیت پیشوا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔ کیا آپ کے کہنے سے یا آپ کے وہ سارے دکھاوے سے خدا خوش ہوتا ہے یا پیشوا خوش ہوتا ہے؟ جب خدا کا روح پیشوا کو ابھارتا ہے تو بہت سی زندگیاں سامنے آتی ہیں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو ہم پش کرتے ہیں، آگے لاتے ہیں، صرف اس لیے کہ خدا کا روح ہمیں ابھارتا ہے۔ ہم فورس کرتے ہیں، ہم بہت سا جو ہے نا پریشر ڈالتے ہیں تاکہ وہ فرنٹ پہ آئیں، خدا کے نام کو جلال دینے کا سبب ٹھہرے۔ اور اگر ہم پیشوا ہے کی تابع نہ رہیں تو کیا ہم خدا کے تابع ہیں؟ ایک سوالیہ نشان بنتا ہے۔ پادری صاحب نے ٹائم رکھا ہے 10:30 بجے کا، ہمارا ٹائم آنے کا ہے 12 بجے کا۔ پادری صاحب کہتے ہیں جی خدا جی حضوری سے پورے ٹائم نہ لاؤ، خوائر پورے ٹائم سے آئے، اور ہم سب بھی ایک دوسرے کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ نہیں جی جو لوگ جمع ہو جائیں پھر جاؤں گے۔ کیا خدا
وقت کا خدا ہے. ایک اور جو پوائنٹ تھا میرے ذہن میں وہ میں نے نوٹ کیا، مسیح کے فرما بردار، خدا کے فرما بردار، مسیح کے فرما بردار. چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے ڈھا دیتے ہیں، اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں. ہر ایک خیال کو، ہر ایک سوچ کو جو ابھی ہمارے ذہن میں ہے کہ پادری صاحب پتہ نہیں کہڑی گلاں چلا کے دیں، ہاں جی، کی کر کے قید کر کے، ہاں جی، اور خدا کی جو پہچان کے برخلاف ہمارے ذہن میں اٹھ رہی ہے کہ پادری صاحب بس چندہ ہی منگی جا رہے ہیں، یا ٹائم تے آن کی گل کر دے دیں، یا کوئی اور بات جو ہمارے ذہن میں آ رہی ہے، ان سب باتوں کو اپنے ذہن سے نکال کر خداوند یسوع مسیح کے فرما بردار ہو جاتے ہیں. آمین. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اس کے نام کو بڑھانے کے